कैंसर टेस्ट करवा रहे हैं? अब आप नए आइडिला कैंसर टेस्ट से सिर्फ 2 घंटे में टेस्ट नताइज हासिल कर सकते हैं। दुरुस्त तशखीस के लिए यूरोप और दुनिया भर में मशहूर आइडिला डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ओझा कैंपस में दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से रुजू करें। मौजूदा हुकूमत है, जमहूरियत के नाम पे सिविल आमरीत है। मुझे जनाब इमरान खान के सियासी अंजाम से खौफ आता है। मुझे नहीं लगता कि वो ये अपनी टर्म पूरी कर पाएंगे। दरअसल उन्हें खुद भी नहीं लगता कि वो टर्म पूरी कर पाएंगे, जिसका वो बता चुके हैं। ये लोहे के चने वाली सरकार हो, बम्बिनो सैनमे वाली सरकार हो, या मीटर रीडर वाली सरकार हो, या निहारी पाए वाली सरकार हो, इनका एक ही शो पर वलवला है कि पाकिस्तान के अंदर कानून वाली सरकार ना हो। नैब और इमरान साहब का गठजोड़ जो है वो अभी आपने देखा, एक सीनियर प्रोसिक्यूटर ने जो रिजाइन किया है। हुकूमत थानों में नैब के जो जिस तरह के हालात हैं वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के जो मयार हैं उनके मुनाफी हैं। हुकूमत के वक्त से भी पूछा जा रहा है, जिनके हाथ में अमान इक़्तिदार 30-35 साल से रही, उनसे भी पूछा जा रहा है कि जो लोग 70 सीसी की बाइक पर हुआ करते थे, आज उनके दुबई में भी प्लाजा से 1,00,000 जमीन बॉस होंगे, पैसा भी वापस आएगा। नैब का किसी ग्रुप से, किसी ग्रोह से, किसी सियासत से, किसी सियासतदान से, किसी हुकूमत से, किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो बेचारे अपना आखिरी इलेक्शन तो वो लड़ चुके हैं, अब उनका आगे इलेक्शन वैक्शन तो है कोई नहीं है, तो अब अच्छा है जेल में आते जाते लगे ना। मैं तो कहता हूँ कि ये जो नवाज शरीफ, जरदारी, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, साद रफीक, ये जो सोने के अंडे खा के अब टुड़क हो गए हैं, इनको ज़िबा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, जब आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे और एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे तो लग रहे हैं हालात ऐसे जा रहे हैं कि जमहूरियत ही डिरेल हो जाएगी, तो मुझे फवाद चौधरी साहब बड़े याद आए और उनके वो स्टेटमेंट्स याद आए जब वो कहते हैं कि जब करप्शन पे बात करो या चोरों डाकुओं को बात करो तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। इसी तरह से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को आज नैब का कानून बड़ा गलत लग रहा है और वो कह रहे थे कि हम तो इसको भुगत रहे हैं, अब आप और दीगर भी भुगतेंगे, दूसरे भी भुगतेंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि नवाज शरीफ साहब को क्या अब ये याद आता है कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में इस नैब के कानून को काला कानून कहते हुए इसमें तरमीम की कोशिश की थी और तरमीम की कोशिशों में साथ देने के लिए PMLN की तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन उस वक्त ये तैयार नहीं थे। आज जब अपने ऊपर बात आ गई है तो फिर इनको ये कानून भी गलत लग रहा है और इसमें तरमीम की बात कर रहे हैं। खैर एनीवेज, कानून में तरमीम की सभी बात कर रहे हैं और शायद हुकूमत इस पर काम भी कर रही है। अब जब नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इसकी लेजिस्लेशन की तरफ या अमेंडमेंट की तरफ इस पर जाएंगे भी। लेकिन दूसरी सवाल जो हमें आज के प्रोग्राम में भी उठाना है कि जो नैब की डायरेक्शन है वो क्या वाकई दुरुस्त सिमत में है? जो अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है तो क्या अकाउंटेबिलिटी में ट्रांसपेरेंसी हमें नजर आ रही है? क्या अगर ये बात हो रही है कि जी जो बड़े बड़े नाम हैं उनको नहीं पूछा जा रहा, अगर वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं या हुकूमत का हिस्सा है लेकिन अपोजिशन पे हाथ डाले जा रहे हैं, तो क्या ये बात भी दुरुस्त है? प्लस ये कि हुकूमत जो ये बात कर रही है कि सारा मुल्क से जो मुल्क का पैसा है लूटा हुआ बाहर ममालिक में उसको वापस लेकर आएंगे, क्या उसके लिए किसी किस्म की कोई कानून साजी हुई है? या 26 ममालिक की जो बात इमरान खान साहब ने 100 दिन के मुकम्मल होने पर की थी कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, लेकिन क्या दौलत वापस लाने की भी कोई किसी किस्म के कोई मुआहदे हुए? ये तमाम वो बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद है, MNA भी हैं लेकिन उसके साथ साथ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स। अस्सलाम वालेकुम उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। राजा आमिर अब्बास, फॉर्मर डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अरशद वही चौधरी साहब ने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है जियो द न्यूज़ में और कॉलमिस्ट भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अरशद वही चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। अरशद वहीद चौधरी साहब, मैं अगर आपसे बात को शुरू कर लूँ, अगर आप लोग की इजाज़त हो, दूर भी बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट भी करते हैं, तो मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या आपको भी मेरी तरह फवाद चौधरी साहब याद आए जब ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि हुकूमत के जो अज़ाइम हैं या हुकूमत जिस तरीके से चल रही है तो जमहूरियत डीरेल हो सकती है, जमहूरियत को खतरात लाक हो सकते हैं क्योंकि वो हुकूमत करप्शन पे बहुत बात कर रही है? जी, इस फवाद चौधरी साहब तो यकीनन याद नहीं आए, लेकिन और जो इस वक्त मौजूदा
जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो जरूर याद आते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब भी करप्शन के हवाले से बात की जाती है या पाकिस्तान में बात होती है तो वज़ीर आज़म साहब हमेशा ये कहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में खड़े होकर बात करें, चाहे वो संधि का फ्लोर हो, चाहे वो किसी गैदरिंग से खिताब कर रहे हो या वो इंटरनेशनल किसी भी फोरम पे जाके हमेशा ये एक बात करते हैं कि जब भी हम करप्शन पे हाथ डालते हैं या चोरों और लुटेरों पे हाथ डालते हैं, उनका अपोजिशन की तरफ होता है, जब उनकी बात हम करते हैं, उनके एहसास की बात करते हैं, तो ये उनको जमहूरियत याद आ जाती है। और ये तमाम लोग जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि क्योंकि इसलिए इनको जमहूरियत खतरे में नजर आती है, क्योंकि अब उनका एहसास जा रहा है। अच्छा अरशद भाई चौधरी साहब, मैं चाह रही हूँ कि मैं आपकी पूरी बात मुकम्मल होने दूं और हम सुने भी, लेकिन ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो प्रोड्यूसर को मैं कहूंगी जरा आपको रिकनेक्ट करें। हम उस्मान डार साहब, आज ख्वाजा साद रफीक साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने नैप के लिए तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने हुकूमत की आपकी बड़ी तारीफें की हैं, और तारीफें क्यों ना करते, जाहिर से आप को शिकार हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जो सवाल, इस पे हम बाद में बात कर लेते हैं, दोनों गैस भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपने अभी हाल ही में नैब में ही कोई रेफरेंस मजीद दायर किया है या कोई सबूत दिए हैं ख्वाजा आसिफ साहब की भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, तो ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या जमहूरियत को आप खतरे में डाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? देखें नाथिया, मेरा मानना है कि जितनी लूट मार ये दोनों ख्वाजगान ने की है नून लीग के दौरे हुकूमत में, शायद इनके किसी MNA या मिनिस्टर ने की होगी। मतलब ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा साद साहब की तो मैं मसला समझ सकता हूँ, वो क्यों इतना दर्द और कर्ब में है, क्योंकि जो इतनी मेहनत से जो दौलत बनाई गई और आपके सामने ही है, जिस तरह पैरागॉन सोसाइटी की बातें हो रही हैं, माजी में तो ये लोग नैब को इन्फ्लुएंस कर लेते थे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ले आते थे, मिल के इन्होंने वो नैब बनाई जो आज सिर्फ हमने उसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आजाद किया है। तो आप देख रहे हैं ये इन लोगों की चीखें निकल रही हैं। अब मैं आपको मजेदार बात बनाऊं कि आप अपने ऊपर ले रहे हैं ये केसेस 2017 के, आपने क्या आजाद लेकिन खैर उस पे ऊपर अब वो जो रोक लेते थे, जो भी एक, और ना भूलें कि चेयरमैन भी इन्हीं का लगाया हुआ है, जिसकी आज आप लोग तारीफें कर रहे हैं। लेकिन आज इनके खिलाफ क्यों है? क्योंकि आज हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, माजी में ये इंटरफेरेंस करते थे। अच्छा। और जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब की बात है, मैं समझता हूँ उनके ऊपर GIT बननी चाहिए थी। देखिए उस्मान डार साहब, एक और खिलाफ अगर ये इन्फ्लुएंस करते थे तो 2017 में इनके ऊपर कैसे बन गए केसेस? देखिए जो केसेस भी बनाए गए वो तो फिर हमारे लोगों पे भी ये कहते हैं जी केसेस बने हुए हैं, और हम भी आपने कहा ये इन्फ्लुएंस करते थे चेयरमैन नैब पे और नैब पे, अगर ये इन्फ्लुएंस करते थे तो फिर इन्हीं के खिलाफ केसेस कैसे बने उस दौर में? देखिए वो केसेस तो नैब ने एंड ऑफ द डे फंक्शन तो करना ही था। मुझे ये बताएं कौन सा केस जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचा है उस दौर में, या इस तरह ये आपको रोते धोते नजर आते हो? चलें लेट्स सी कि इस दौर में कितने केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद नैब के पीछे हमारी गवर्नमेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहां तक ख्वाजा आसिफ साहब की बात है, सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूँ कि उस वक्त GIT बनानी चाहिए थी, आजम स्वाति साहब पे भी बनी है, इन पे भी बननी चाहिए थी। उस वक्त के वजीर हारजा, एक्स डिफेंस मिनिस्टर, करोड़ों रुपए बाहर से इनके अकाउंट में आ रहे थे, आपने क्या रेफरेंस दिया? आपने क्या रेफरेंस? मेरे पास जो दस्तावेजात थी, मैं तो 1 साल पहले गया था, अब तो गया नहीं हूँ। 1 साल में जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, बहुत सारी चीजें जो उनके हाथ भी लगी हैं, वो तमाम चीजें वो मुझे दिखा रहे थे, उन्होंने मेरे सामने रखी थी कि ये चीजें मैंने भी कुछ उन्हें बताया था पहले जब मैं गया था इसे 1 साल पहले। और ये कम से कम मैं कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी फाइलें थी जो वहाँ पड़ी हुई हैं। अब ये बताएंगे जब इनको बुलाएंगे कि क्या क्या था उसमें, किस कौन आपको लगता है जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं उसमें इतनी जान है कि इल्जामात साबित हो जाएंगे? इन दोनों ख्वाजा गान की आप तारीख उठा के देख लें, एक मोटरसाइकिल पे था, एक साइकिल पे था। और अब क्या है इनकी लाइफ, 25-30 सालों में पॉलिटिक्स में आके किस तरह से इन्होंने पैसा बनाया है। वो मैं सुन रहा था क्लिप, नैब के चेयरमैन शायद मोटरसाइकिल का भी जिक्र कर रहे थे, किसी 70 का शायद। तो ये तारीख देखने वाली बात है। जब तक एहतसाब नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में लूटमार के ऊपर कन्विक्शन रेट ऊपर नहीं जाएगा, तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मैं आपकी बात से 101% अग्री करती हूँ, बट द इशू इज कि एहतसाब सिर्फ सियासी नारों से नहीं मिलेगा। आपने खुद कहा कि देखना यह है कि ये कितने केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, नैब की डायरेक्शन दुरुस्त है या नहीं। राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी इसमें एक्सपर्टीज भी है, हमें बहुत नजर आ रहा है, हर तरफ से हम बातें होते हैं अकाउंटेबिलिटी, चोरों का एहतसाब, करप्शन का खात्मा, लूटी हुई दौलत की वापसी, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं एक लाहासिल प्रैक्टिस भी लग रही है। अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, कहीं कोई नजर भी नहीं आ रहे हैं आसार। आज अंसार अब्बासी साहब की भी स्टोरी है, उन्होंने कहा कि किसी किस्म के
کوئی معاہدے کسی ملک سے نہیں ہوئے کہ وہاں سے لوٹی ہوئی دولت واپس لائے گی. یہ سیاسی نعرہ بن کے رہتا جا رہا ہے کہ رہ جائے گا؟ نادیہ ایک چیز ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ جی 2017 میں یہ کیسے بنا دیے گئے. ٹھیک ہے, 2017 میں یہ نیب نے کیسز نہیں بنائے. یہ کیسز جتنے بھی بڑے چل رہے ہیں, 56 کمپنی کے بھی سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے تھے. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ 56 کمپنیز پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. جب چیف جسٹس صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے, انہوں نے گندے پانی کا حال دیکھا. جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے ہسپتالوں کا کیا حال ہے, یہ اسی میں یہ تمام 56 کمپنیز ہی ہیں نا, اسی میں یہ چیزیں آئیں. اس کے بعد جو ابھی دوسرا بڑا کیس ہے جو منی لانڈرنگ کا ہے, یہ بھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ چل رہا ہے. اس میں بھی کوئی کمال نہیں ہو رہا. یہ تمام جو کیسز ہیں, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں وہ بھی سپریم کورٹ نے کیے, نیب نے. تو کوئی بڑا کیس آپ کوئی ایک بتا دیجئے کہ کسی بڑے آدمی کے خلاف کیس کیا ہو یا اس میں کوئی انویسٹیگیشن کی ہو. ابھی شہباز شریف صاحب کو اٹھایا انہوں نے, شہباز شریف صاحب اریسٹ ہوئے. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ان کو آپ نے 2 مہینے رکھا, فواد حسن کو رکھا ہوا ہے 6-7 ماہ سے, امجد اس کو چیمے کو رکھا ہوا ہے. آپ نے کیا چیزیں لائی ہیں کیا؟ اب کیونکہ میاں شہباز شریف ابھی بیل کے لیے اپلائی کریں گے, جب وہ بیل کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ جی بتائیے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کیا ایویڈنس ہے, کیا کرپشن کی ہے انہوں نے. تو نیب وہاں پہ لے کے آئے گی کہ بتائے گی. اگر تو وہ کوئی کنونسنگ ایویڈنس لے آتی ہے پھر تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ واقعی نیب نے بڑی کارکردگی دکھائی ہے. اور اگر وہاں پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ جی نیب کی کیا کارکردگی ہے. نیب کا اگر آپ ماضی دیکھیں تو واقعی اس میں آرم ٹویسٹنگ اور اس میں پولیٹیکل یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن خان صاحب نے جو اب سلوگن دیا ہے کہ ہم نے اس کو مضبوط بنانا ہے, تو مضبوط بنانے کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات اٹھانے پڑیں گے انہیں. میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نیب کی ریسٹرکچرنگ بھی مسٹ ہے, نیب کے اندر ڈی پولیٹیسائزیشن بھی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد نیب کے جو لاز ہیں اس میں ہمیں کافی ساری تبدیلی کرنی ہے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے آج نواز شریف صاحب نے کہہ دیا, لیکن یہاں پر ہمیں ایک کمزوری نظر آتی ہے کہ جب آپ آشیانہ اسکینڈل پہ آپ ساری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, انٹیروگیشن کر رہے ہیں, اپنا کام کمپلیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے ہوم ورک نہیں کیا تھا, پھر آپ گندے صاف پانی والا بھی ہو گیا, بہت ساری دیگر چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مگر اب یہ خبریں اس کے بعد یہ خبریں آنے لگیں کہ جی اب انویسٹیگیشن یہ ہو رہی ہے کہ آمدنی سے زیادہ اثاثے ان کے بنے. اور آج بھی یہ خبریں تھی کہ جی ان کے جو 31 کروڑ کے جو انہوں نے گفٹس وغیرہ اپنی بیٹیوں کو کسی کو دیے تھے تو اس کے وہ آمدنی بتانے سے قاصر ہے. تو جب کچھ کیا یہ امپریشن درست ہے کہ جب آپ کو کسی کیس میں کچھ نہیں نکلتا تو پھر آپ اس طرف آ جاتے ہیں کہ جی چیک کرو کہ اس کی آمدنی کتنی ہے اور اس کے اثاثے کتنے؟ اصل میں یہ 2 چیزیں ہیں نادیہ جس کو ذہن میں رکھیے گا. ایک تو وہ چیف ایگزیکٹو رہے ہیں 10 سال, تو نیب کو یقیناً, اور پھر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. جب نیب نے ان کو اریسٹ کیا تھا تو نیب کے پاس اتنے شواہد ہونے چاہیے تھے کہ اتنا لیڈر آف دی اپوزیشن کو اریسٹ کر رہے ہیں, اور وہ اس وقت ایسٹس کے کیس میں اریسٹ نہیں کر رہے تھے, انہوں نے ان کو دوسرے کیس میں اٹھایا. تو اس کے اگر شواہد دینے سے وہ قاصر ہو گئے, اب جب بیل کی سٹیج آئے گی تو یہ ظاہر کرے گا کہ نیب کے اندر وہ ایکسپرٹیز, یہ نہیں کہ کرپشن کے جو کیسز تھے وہ صحیح نہیں تھے, کیونکہ پیسے کا لاس اور دوسری چیزیں تو آیا ہے, لیکن پھر ان کی پرفارمنس پہ کوسچن مارک ہوگا کہ شاید یہ کیپیبل ہی نہیں کہ کلیکشن آف ایویڈنس کیسے کیا جاتا ہے. یہ وائٹ کالر کرائم میں جس میں اتنے ایشوز ہوتے ہیں اس کو پکڑا کیسے. میں مزید بات کروں گی. ارشد بھائی چودھری صاحب اگر آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, معذرت اس سے آڈیو میں پرابلم تھا. جی بالکل, میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کا بڑا برملا یہ کہنا ہے کہ جب بھی وہ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں اور ان کے احساس کی بات کرتے ہیں, ان کے کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں, تو ان لوگوں کو پھر جمہوریت یاد آ جاتی ہے اور یہ جمہوریت کے نام پہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نہ صرف اب جو نعرہ کرپشن کے خلاف احتساب کا انہوں نے لگایا تھا جب الیکشن سے پہلے, وہی نعرہ اب وہ حکومت میں آنے کے بعد بڑا اس کو ویگورسلی جسے کہتے ہیں وہ پرسیو کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں اصلاح اس پالیسی سے یہ کروں گا کہ آپ ضرور کریں, کرنا بھی چاہیے حکومت کو, کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کی دولت لوٹی ہے یا منی لانڈرنگ کی ہے یا کسی بھی ناجائز رائے سے انہوں نے اپنے اثاثے بنائے ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے پھر آپ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کراس دا بورڈ نہیں کرتے. جب آپ اس میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں تب اپوزیشن جو ہے اسے اعتراض اٹھاتی ہے. ابھی آپ کے سامنے جو ہے ایک بڑی واضح مثال وزیر اعظم صاحب کی جو بہن ہیں علیمہ خان, ان کی آئی کہ انہوں نے آف شور کمپنی کے تھرو جو انہوں نے ایک فلیٹ لیا وہ انہوں نے اپنے
جو ایسٹس تھے اس میں جو ٹیکس ریٹرنز تھے اس میں انہوں نے ظاہر نہیں کیا. اگر وہ تمام لوگوں کے لیے یہ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے تھا, لیکن وہاں پہ ایف بی آر کے تھرو اس کو لیگلائز کر دیا گیا 25% دے کے. لیکن جاننا یہ ہے کہ یہ کیا ماروائے قانون کوئی چیز ہوئی ہے؟ کیا ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا؟ اور جس طرح سے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ بھی ایک این آر او کیا ہے عمران خان صاحب نے, تو کیا یہ ایک این آر او کیا ہے؟ دوسری بات, ایک مختصر سا بریک لیتی ہوں. ہم جتنی بات کر رہے ہیں اپوزیشن کی, ہر دفعہ ہم اپوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ حلیمہ خان صاحبہ پہ آ کے یہ بات ضرور کرتی ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی این آر او نہیں مانگ رہا. اگر کسی کو این آر او عمران خان صاحب نے دیا ہے تو وہ حلیمہ خان صاحبہ کو دیا ہے. سوال مختصر سا یہ کروں گی عثمان ڈار صاحب سے, بریک سے واپس آؤں گی تو سوال چھوڑے جا رہی ہوں کہ جب اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, میڈیا پر بھی حلیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں جو کہ ہمشیرہ ہیں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی, اور اسی طرح سے اپوزیشن بھی کر رہی ہے, تو کیا پارٹی کے اندر اس پر سوال ہوئے ہیں؟ پارٹی کے اندر اس پر کوئی بات ہوئی ہے کیا آف دا ریکارڈ ہی صحیح یا آپس میں صحیح کوئی کسی قسم کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے, یا عمران خان صاحب کا وزیر اعظم پاکستان کا کوئی تبصرہ اس پہ ہوا ہے؟ لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں تو جانتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عثمان ڈار صاحب, بریک پہ جانے سے قبل سوال چھوڑ گئی تھی کیونکہ اپوزیشن ہو, نقاد ہو, تجزیہ کار ہو, یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ حلیمہ خان صاحبہ کو این آر او دے دیا ہے عمران خان صاحب نے, اگر کسی کو دیا ہے, ہم نے تو کسی نے نہیں مانگا, اپوزیشن یعنی کیا ہوا ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے, سوال اٹھانا بھی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں, مجھے خوشی بھی ہے, چلیں پرائم منسٹر کی حکومت میں عمران خان صاحب کی ان کی بہن کا کیس آیا ہوا ہے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں ابھی دیکھا بھی ہے اور سن بھی رہے ہیں کہ کسی سطح پہ بھی ابھی تک پرائم منسٹر نے کسی انسٹیٹیوشن, کسی ادارے میں انٹرفیرنس نہیں کی کہ میں اپنی بہن کو بچا سکوں. جو بھی ابھی حلیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں وہ اپنی کیپیسٹی میں کر رہی ہیں, ایز اے جو بھی ان پہ کیس بنایا جا رہا ہے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو پراپرٹی جسٹس صاحب کا بیان آپ نہیں بھولیے گا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ ایف آئی اے اس کیس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ کیس سبجیکٹس ہے, اس پہ اتنی ہمیں کھل کے رائے نہیں دینی چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی دیکھیں ایک چیز ان کی سامنے آتی ہے, ایسٹ سامنے آتا ہے, پھر جو بھی قانون ہے پاکستان میں جرمانہ ادا کرنے کا, فائن دینے کا, وہ انہوں نے کیا ہے. اور اس سے بھی آگے چل کے کوئی بات ہے کہ ضروری بات کیا ہے کہ یہ تو خیر سامنے آ ہی جائے گا کیس کا فائنل نتیجہ, لیکن نہ ہی عمران خان صاحب, جبکہ یہ پراپرٹی ہے, کبھی وہ پاور میں تھے, نہ وہ چیف منسٹر تھے, نہ وہ پبلک آفس ہولڈر تھے, ٹھیک ہے, وہ نہیں, ان کا الزام یہ ہے کہ نہ ہی حلیمہ خان صاحبہ, ہمارا ان کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ پوچھ رہی تھی نا ہماری پارٹی کا کیا ری ایکشن ہے, دیکھیں وہ ان کی ایک پرسنل پراپرٹی ہے, اور پارٹی کی وہ ہماری رکن بھی نہیں, ایسا پارٹی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن بھی نہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کو ان کو لے کے کوئی وری کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں, آپ مطمئن رہیں, اور جو بھی فیصلہ آئے گا ہمیں قبول ہوگا. بالکل صحیح ہے, عدالت تو بالکل آزاد ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اپوزیشن یہ سوال اٹھاتی ہے اور جو کرٹکس ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اب تک جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ حکومتی جو لوگ ہیں, جو حکومت میں شامل ہے یا ان کے اتحادی ہیں, یو جسٹ نیم اٹ, ابھی تو بہت ساروں کے نام آنے باقی ہیں, وزیر دفاع پر بھی ہیں, بابر اعوان صاحب تو خود ہی ہو گئے تھے, لیکن دو لوگوں سے بھی جی نہیں بھرا ان کا. ہاں, اعظم سواتی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے, بابر اعوان صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. آپ بتائیں نا ان کی گورنمنٹ میں جب یہ علیم خان صاحب ہیں, ابھی چودھری پرویز الہی ہیں, چودھری شجاعت حسین ہیں, مونس الہی ہیں, انکوائریاں چل رہی ہیں نا, انکوائریاں تو بہت ساری چل رہی ہیں, جس پہ ریفرنس دائر ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے وہ ہٹتا جائے گا. یہ اس کا جواب آپ ضرور وہ دے دیجیے گا, لیکن دے دیا ہے, بلکہ آپ نے مجھے ایک بات بتائیں, جیسے جو میں ابھی ان سے پوچھ رہی تھی راجہ عامر عباس صاحب سے, کہ یہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی نعرے بن کے رہ گئے. آپ مجھے سمجھائیں وہ طریقہ کار جس سے ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی. دیکھیں, ملک کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اس سینس میں ضرور ٹھیک بات کر رہا ہے کہ آپ کو پھر وہاں کے جو لاز ہیں, وہاں کے جو قوانین ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہوگا, اور باہر لیگل ایکسپرٹس کی مدد چاہیے, جو ضروری چیز. نہیں, نعرہ نہیں لگایا. دیکھیں, آج سے پہلے کس گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جی اتنے ارب ڈالر کی پراپرٹی باہر پڑی ہے؟
یا اتنے پاکستانی ہیں فلاں فلاں ملک میں جو ان کی پراپرٹی کی انفارمیشن آ رہی ہے. ابھی جو ہمارا MOU ہوا ہے یا ٹریٹی ہوئی ہے وہ صرف نشاندہی ہوئی ہے, انفارمیشن شیئرنگ یہ کی گئی ہے جی یہاں ان لوگوں کی پراپرٹیز ہیں, اور اب یہ بھی نہیں کہ ساری کی ساری کوئی کرپشن کے پیسے کی ہیں یا کوئی منی لانڈرنگ کر کے لے گیا. بہت سارے ایسے انڈکلیئرڈ ہے, ہاں ہو سکتا ہے کچھ ڈکلیئرڈ بھی ہوں, ابھی تو انفارمیشن آ رہی ہے. اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, وہ بھی سامنے آ جائے گا جی کہ اگر 100 پراپرٹیز ہیں اسپین میں تو اس میں 10 کسی نے ڈکلیئر کر رکھی تھی یا 20 کر رکھی تھی, یہ 70-80 نہیں تھی ڈکلیئر, ان پہ ٹیکس لیا جا سکتا ہے, ان پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور وہ پیسہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں وہ اس کے لیے تو ایک پھر فریم ورک پہ کام ہو رہا ہے, لائیں گے اس کو بھی کوشش کریں گے. اس لیے کہ اگر ہم کیا طریقہ کار ہے راجہ عامر عباس صاحب, یہ پیسہ لوٹا ہوا واپس آئے گا, یہ بھی ایک سیاسی نعرہ ہے؟ دیکھیے سیاسی نعرہ تو نہیں ہے بالکل, کیونکہ کوشش ہو رہی ہے, ایک ایفرٹ ہو رہی ہے, مجھے نظر آ رہا ہے. کیونکہ پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ UK میں ابھی وہاں کے جو ہوم سیکرٹری آئے تھے پرائم منسٹر سے ملے بھی تھے, اور فرسٹ ٹائم UK کے ساتھ آپ نے انفارمیشن شیئرنگ کا اس وقت بھی MOU کیا تھا. لیکن بات اب تھوڑی سی شاید انہیں بھی سمجھ میں ہوگی کہ MOUs کے بعد ایک بائی لیٹرل ٹریٹیز ہونا دو ممالک کے درمیان بہت ضروری ہے. انلیس اینڈ انٹل ہماری کسی ملک کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریٹی نہیں ہے جس میں انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے, جس میں ایسٹ فریزنگ ہوتی ہے, جس میں ایسٹ ریکوری ہوتی ہے, جس میں کرمنلز کا ایکسچینج کیا جاتا ہے, جب تک وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہوگا, آلدو لائک USA کے ساتھ ہمارا ہے, لیکن UAE اور UK کے ساتھ ہم نے اس پروسیس میں آ گئے ہیں, اس پائپ لائن میں آ گئے ہیں. UK کے اپنے لاز بھی چینج ہو گئے ہیں. ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ ایون بھی جو پراپرٹیز تھی اس کے بارے میں تو کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے کہ یہ بحق کے سرکار ضبط ہونی چاہیے. تو کیا انہوں نے کوئی UK میں وہ شروع کر دی ہے پروسیڈنگز کے اس کو فریز کر دیا جائے, اس کو واپس لے آیا جائے, یہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں تو پائپ لائن میں ہے, ایکسپرٹیز چاہیے ان کو, ابھی بھی چاہیے, ٹائم کے ساتھ تھوڑا سا اور بھی سمجھیں گے. لیکن اب اس میں جو اصل چیز ہے, فورن آفس بھی اس میں انوالو ہوتا ہے, یہ خالی ایک جگہ سے نہیں ہوتا, تو اس میں ٹائم لگے گا, اس کو نشاندہی کریں. اور یہ نہیں کہ جی 12,000 آ کے بول دیا جی بلین وہاں سے برآمد ہو گئے. بھائی 12,000 بلین اگر ہیں تو وہ وہاں پہ جینون بزنس مین ہے. میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں UAE میں جنہوں نے وہیں سے کمایا. جب پاکستان میں کراچی کے حالات خراب ہوئے, یہاں سے بہت سارا جو آپ کا زر تھا اس کی ٹرانسفر ہوئی UAE میں, لوگ وہاں پہ بزنس نہیں کر سکتے تھے, آلدو کہ وہ اگر سارے بینکنگ راؤٹ سے نہیں لے کے گئے, منی لانڈرنگ سے بھی گئے ہوں گے, ہنڈی حوالے سے بھی گئے ہوں گے, لیکن دو مختلف دو چیزیں بنتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا یا بینکنگ اس راؤٹ سے نہیں لے گئے. ایک ہوتا ہے کہ جناب آپ تو یہاں پہ گریڈ 18 یا 19 یا 20 کے ملازم تھے, یا آپ ایک فیڈرل یا صوبائی منسٹر تھے یا پارلیمنٹیرین تھے, آپ کی انکم اتنی تھی, آپ کے نام پہ یہ اتنے بڑے بڑے بلڈنگز اور پلازز کیسے ڈرائیور فالودے والا چپڑاسی اور یہ ان کے نام پہ آ رہا ہے. ارشد بھائی چودھری صاحب اس پہ ذرا آپ بھی روشنی ڈالیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان ہے, کیونکہ عثمان ڈار صاحب نہ تو نہیں کر رہے لیکن کہہ رہے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور دوسری سوال یہ ہے کہ کیا جن کے ساتھ ہمارے معاہدے نہیں ہیں, کیا وہ یہ معاہدے ہوں گے, کیا وہ جو دیگر ممالک ہیں وہ اپنی اکانومی سے اتنی بڑی ایک جو ان کی یہاں کی جو پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہے ڈکلیئرڈ یا ان ڈکلیئرڈ یا انلیگل, وہ نکال کے پاکستان کو واپس دے دیں گے؟ یہ معاملہ اتنا آسان ہے؟ نادیہ, ایک تو میں کوئکلی ذرا یہ عثمان ڈار صاحب نے جیسے یہ کہا کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا پارٹی کی رکن نہیں ہے, ان کی سسٹر جو ہیں یا ان کا وہ لینا دینا نہیں ہے. ایک تو میں یہ تھوڑا سا یاد کروا دوں کہ چونکہ وہ شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں, ان کی بورڈ آف ڈائریکٹرز وہ خود ڈائریکٹر رہی ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف جب اس سے پہلے اپوزیشن میں تھے بلکہ اب وہ بطور وزیر اعظم بھی وہ جب فنڈ ریزنگ کرتے ہیں شوکت خانم کے لیے تو وہ یقیناً پھر سوالات اٹھیں گے کہ اگر اسی شوکت خانم کی جو ڈائریکٹر ہیں وہ اگر بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں سے یا دوسری کمیونٹی سے اگر وہ فنڈ دیتی ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے ایک انلیگل وے میں جو ہے وہ اپنا فلیٹ لیا تھا اور بعد میں انہیں ڈکلیئر کرنا پڑا, تو پھر یقیناً اس کے بارے میں سوالات اٹھیں گے. دوسری بات جو آپ نے ابھی کی ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مختلف ممالک کے ساتھ ایسے معاہدے ہو رہے ہیں اور دولت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ریکارڈ جو ہے معاہدے تو انفارمیشن شیئرنگ کے ہوئے, ابھی تک جو معاہدے ہوئے ہیں وہ تو انفارمیشن شیئرنگ کے ہوئے, جو کہ اس سے پہلے یہ بھی نہیں تھے. کم از کم اب یہ پتا چل رہا ہے کہ کتنے بلینز ہمارے باہر ہیں, کتنی پراپرٹی ملک سے باہر ہے پاکستانیوں کی, کتنے انہوں نے اکاؤنٹ میں پیسے. تھوڑا بالکل وہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس سے پہلے جو ہے
इसी गुज़श्ता जो हुकूमत थी उसके दौर में 2014 में इसी जो एक स्विट्जरलैंड की जो हुकूमत है उसमें जिनीवा में FBR ने जाकर मुज़ाकरात किए थे और ना सिर्फ स्विस बैंकों से वो पैसा वापस लाने के लिए जो वहां पे था, बल्कि दुनिया में जितने भी ऑफशोर कंपनीज में लोग पैसा रखते हैं या जिसे कहा जाता है कि इल गॉटन मनी है, तो उसको सुराग लगाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक ये ग्लोबल फोरम बनाया गया और उस ग्लोबल फोरम में वो जो मुआहदा था OECD जिसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसमें पाकिस्तान ने उसका रुकन मुल्क बना और 2016 में पाकिस्तान को उसकी रुकनीत मिली, जो आज 134 मुमालिक जो हैं वो उसके रुकन बन चुके हैं। और उस ग्लोबल फोरम का रुकन बनने का मतलब लेकिन हासिल क्या हुआ हमें उससे? क्या हमारा 4 साल तक तो वो MOU खेलते रहे थे, उसका कंटेंट चेंज करते रहे, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, पूछे ना हुआ क्या था। मैं वही तो कह रही हूँ, उसका हासिल क्या हुआ था? क्या पाकिस्तान मुस्तफीद हुआ? अगर आप मुझे थोड़ा सा बात कर लेंगे तो फिर मैं आवाज आपकी उस तरह क्लियर सुन नहीं पा रहा हूँ। उसका फायदा ये हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि 4 साल तक वाली जो बात है वो इस हवाले से उसमें भी थोड़ी सी एग्जैजुएशन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 2014 में मुज़ाकरात शुरू किए गए, फिर उसके अंदर उनकी शर्त थी कि आपने अपने टैक्स रजीम के अंदर डिफरेंट वे में आपने रिफॉर्म्स मुतारफ करवानी है और वो रिफॉर्म्स करने के बाद आपको उसकी रुकनीत मिल सकती है। वो रिफॉर्म्स FBR के थ्रू वो लॉन्च की गई और उसके बाद 2016 में पाकिस्तान उसका एक ग्लोबल फोरम का मेंबर जब बना तो उसमें 2 उसके पहलू थे। एक ये था कि आप ऑन रिक्वेस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन उनसे उन तमाम जो रुकन मुमालिक से उनसे गैदर कर सकते हैं। दूसरा उसका पहलू ये था या दूसरा उसका आप कह सकते हैं मरहला ये था कि आप ऑटोमेशन पे आपको इंफॉर्मेशन जो है वो कोई भी मुमालिक जितने उसके मेंबर हैं वो आपस में शेयर किया करेंगे इंफॉर्मेशन जो है। तो वो जो ऑटोमेशन पे इंफॉर्मेशन शेयर होना थी उसका इतलाक ही 2018 से होना था। तो इसलिए ये कहना कि 4 साल तक या 5 साल तक वो मुआहदा नहीं साइन किया गया तो वो गलत बात है। सवाल मेरा वहीं पे था कि क्या पाकिस्तान इससे मुस्तफीद हुआ या पाकिस्तान मुस्तफीद नहीं हुआ, लेकिन इतलाक ही अगर 2018 से होना था तो डेफिनेटली अब फिर हम इसमें एक नादिया उसमें भी एक अच्छी खुशखबरी की बात है, बिल्कुल उसका क्रेडिट मैं ये देता हूँ मौजूदा हुकूमत को कि उसमें अभी जो इन्होंने इनिशियल शुरू किया उस मानदार साहब के लिए भी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि मौजूदा हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उसके तहत कुछ मुमालिक में पाकिस्तान की इस वक्त तक मुख्तलिफ मुमालिक में कई मिलियन पाउंड के जो उनके अकाउंट्स हैं वो सीज हो चुके हैं और ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तानियों की वहां पे जो रकम है जो रखी गई थी उसके अकाउंट्स जो है वो सीज हो चुके हैं। अब उस अकाउंट्स के सीज होने के बाद एक नेक्स्ट मरहला है उस रकम की वापसी के लिए, तो वो यकीनन इस वक्त हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है और जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी के जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं जनाब शहजाद अकबर, तो उन्होंने जो एक एसेट रिकवरी यूनिट जिसको वो लीड कर रहे हैं तो वो उसमें फाइनेंशियल जो मॉनिटरिंग यूनिट है स्टेट बैंक का, FBR है, उसके अलावा FIA, तमाम इदारे के साथ मिलके वो कोशिश कर रहे हैं कि उस रकम को अब वापस भी लाया जाए। तो अब नेक्स्ट मरहला उस रकम की वापसी का है। बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी भी है कम से कम उन पाकिस्तानियों के लिए और उन लोगों के लिए कि जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से जो भी लूटा हुआ माल है, जो भी पाकिस्तान की अपनी लूटी हुई दौलत है उसको पाकिस्तान में वापस लाया जाए। मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी, वापस आऊंगी तो आज नवाज शरीफ साहब ने भी जो मीडिया से बात की और उसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी मीडिया से बात की, प्रेस टॉक की, उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने हुकूमत की पॉलिसीज को शदीद कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत से ये मुल्क नहीं संभल रहा। फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें रखी, वजीर आजम पाकिस्तान के बयान की कोट की कि जब उनको खुद बताना पड़ता है कि वो वजीर आजम है तो वो कैसे मुल्क चलाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब वो खुद अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं अपनी ही हुकूमत के ऊपर कि जी हम इसको जो है वो क़ब्ल वक्त इंतखाबात भी करा सकते हैं तो फिर आप कैसे मुल्क चलाएंगे। इन चीजों के भी जवाब लेते हैं उस्मान डार से। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान डार साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहरहाल हुकूमत की ख़ासतौर पे मईशत को लेकर जो हो रही हैं, पे बड़ी र्यूमर्स भी आ रही हैं। असद उमर साहब को लेकर भी र्यूमर्स आती रही कि जी वो शायद इस्तीफ़ा दे रहे हैं, उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया, उनकी कारकर्दगी से इमरान खान साहब खुश नहीं हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब भी अपोजिशन बात करती है, फिर वो मईशत पे बात करती है, महंगाई पे बात करती है, आपकी यू टर्न्स पे बात करती है, आपकी पॉलिसीज पे बात करती है। यही तमाम बातें आज नवाज शरीफ साहब ने भी की और यही तमाम बातें आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी की।
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو شدید مشکلات ہو رہی ہیں. اب یہ مشکلات آپ کی نااہلیت کی وجہ سے ہو رہی ہیں یا نا تجربے کاری کی وجہ سے ہو رہی ہیں, یہ آپ طے کر لیں. دیکھیں دونوں چیزوں پہ میں ایکسپلین کر دوں. ایک آپ نے ڈالر کی بات کی ہے, اکانومی کو لے کے, اور مہنگائی کی بات کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈالر جو ابھی اکنامک ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے 8 یا 9 روپے کا فرق ہے. اگر آپ دیکھ لیں ریکارڈ تو 115 روپے کا تو جب نون لیگ کی گورنمنٹ جا رہی تھی تب ہی تھا یہ. پھر 25 جولائی کو آپ دیکھ لیں تقریباً 129 روپے کا تھا جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, اور آج 138 کا ہے. تو لیس دین 10% اگر 9 روپے جمپ کیا ہے. تو جب یہ دونوں گورنمنٹس آئی ہیں, آپ ان کے دور میں دیکھ لیں 3 سے 6 ماہ میں 15 روپے کا جمپ ہے. پیپلز پارٹی کا 60 روپے سے 80 روپے پہ چلا گیا تھا. تو یہ تو اپوزیشن والے ایک پرسیپشن کریٹ کر رہے ہیں کہ شاید بڑی کوئی تباہی کر دی ہے ڈالر کی وجہ سے. 9 روپے وہ ہو گئے. جو دوسری مہنگائی کی گئی ہے, جو گیس کے محکمے کے اوپر یہ جو چھوڑ گئے 150 ارب کا سرکولر ڈیٹ, انرجی پہ بجلی سیکٹر میں 450 ارب کا چھوڑ گئے. یہاں تو پھر حل تھا کہ ہم بھی ان کو رہنے دیتے لاسز میں. مہنگے منصوبے ہم نے تو نہیں لگائے. کیا بجلی کے یہ جو مہنگے منصوبے لگے ہماری گورنمنٹ نے لگائے ہیں؟ ہم تو اب آ کے ان لاسز کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کم سے کم بوجھ نچلا طبقہ جو 70 سے 80% ہے اس پہ ڈال رہے ہیں, اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکنجے میں آئے ہوئے ہیں مہنگائی کے. اور جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے, میں سن رہا تھا کہہ رہے تھے جی شاید مشرف صاحب سے بھی ہم نے NRO نہیں کیا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ 99 میں ملک سے باہر کیوں چلے گئے تھے, تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا, مشرف نے جلا وطن کیا تھا. دیکھیں نا, تو میں آج ان سے یہ پوچھتا ہوں میاں صاحب سے کہ یہ اور یہ ان کی بیٹی خاموش کیوں ہے. میں تو حیران ہوں. خاموش نہیں ہے, میاں صاحب تو بول رہے ہیں, میری بات آج تو بولے بھی ہیں, گرجے بھی ہیں, برسے بھی ہیں. میاں صاحب جو بولتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. میں ابھی آپ کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا تو مریم نواز صاحبہ کا آخری ٹویٹ آیا ہوا ہے 24 جولائی کا. میں تو حیران ہوں وہ کیسے ٹویٹر کے بغیر رہ رہی ہوں گی. ٹویٹر کے بغیر تو ان کی زندگی بالکل ویران ہوگی. خاموش کیوں ہیں یہ لوگ؟ آج یہ کس کی وجہ سے خاموش ہے, یہ پھر قوم کو بتائیں. پھر یہ کہیں گے 2 سال بعد 4 سال بعد ہمارا تو خاموش رہتے. وہ کوئی پھر وہی والی بات ہے کہ وہ تو کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ کوئی پارٹی میں بھی ان کا کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے. تو اگر وہ خاموش ہیں تو اس میں آپ کو پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے نا. آپ کو پریشانی ہونی چاہیے میاں صاحب بول رہے ہیں, کھل کر بولے ہیں. ارشد بھائی چودھری صاحب, میاں صاحب کیا بولے ہیں حکومت کے خلاف, کیا انہوں نے چارج شیٹ دی, خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا چارج شیٹ دی, یہ باتیں اپنی جگہ. لیکن کیا آپ اس آرگیومنٹ کو یا اس بات کو بھی بائی کرتے ہیں جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مشرف صاحب نے جلا وطن کر دیا تھا 1999 میں, اپنی مرضی سے تو نہیں گئے تھے. آواز نہیں آ رہی ان کی. آواز نہیں آ رہی ہے ارشد بھائی چودھری کی. جی میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو اب آواز آ رہی ہے, ابھی آ رہی تھی آپ کی آواز. اچھا جی, آپ بھی کچھ اس پہ کہیں گے؟ آل دو کہ آئی نو کہ مگر پھر بھی وہ واقعی اپنی مرضی سے نہیں گئے. اگر وہ اپنی مرضی سے نہ جاتے تو کہاں پہ ہوتے؟ ان کو سزا ہوئی تھی. ہاں ظاہر ہے ڈیارہ جیل میں تھے, تو وہ سزا پوری کرتے. کتنی لمبی سزا تھی وہ سزا, تو یہ بھی تو ان کو فیور دیا گیا تھا نا. بالکل, وہ تو یہی یہ تو فیور تھا نا کہ ان کو آپ نے سزا نہیں دی اور آپ نے ملک سے باہر بھیج دیا ان کو. یہ عجیب ہوا. اور اس وقت کی نیب جو ہے, نیب کے کیسز اسی وقت کے آ رہے ہیں. ایون 99 کے جی حدیبیہ والا, یہ کیسز موجود تھے. اور میں حیران ہوں کہ اس کی نیب کے یہ مجرم تھے, نیب کے کیسز میں اریسٹ تھے. تو چاہے صدر مملکت یا کوئی اور NRO یا جو بھی ارینجمنٹ ہو, آپ نے کیسے وہ جو سزا تھی کس قانون کے تحت وہ سزا ختم کی, کس قانون کے تحت سوال پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی مائٹ از رائٹ بھی ہوتا ہے, اور وہ اب ریگریٹ کرتے تھے. بٹ اینی ویز اب وقت گزر چکا ہے. جی ارشد بھائی چودھری صاحب. جی نادیہ, میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت جس کیس کے اندر ان کو ان کے خلاف جو مختلف کیسز کیے گئے تھے ان میں 13 سازش کیس بھی آپ کے سامنے تھا. اس کے بعد جس طرح اس کا جو ان کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی, اور ان کے بعد اسی کیس کو ان کی تمام سزائیں جو معاف ہوئی تھیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ جلاوطنی کی جس طرح ہوئی تو اس میں ایک سزائیں معاف ہوئی تھی. ارشد بھائی چودھری صاحب, ان کی سزائیں معاف ہوئی تھی. جی, وہ 13 سازش کیس کی جو سزا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا, وہ تو ابھی جا کے کیس میں نہیں کلیئر ہوا ہے. نہیں, معاف ہونے سے مطلب یہ ہے, معاف ہونے سے مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پھر وہ کیس چلا تھا اور سپریم کورٹ نے ان کی سزا ختم کی تھی.
اور دوسری بات میں یہ بتا دوں یہاں پہ کہ جو اس وقت یہ آن ریکارڈ بات یہ ابھی گزشتہ دنوں میں بھی سامنے آئی تھی کہ اس وقت جو بل کلنٹن صاحب تھے انہیں یہ یقین ہو گیا تھا, انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ پرویز مشرف جو ہیں وہ نواز شریف کو پھانسی کی سزا دیں گے اور وہ انہیں ان کے سزائے موت دینا چاہتے ہیں. تو وہ انٹرنیشنل جو اس وقت ڈیفینیٹلی فورسز ہیں, ابھی بھی پاکستان میں بہت سے فورسز جو ہیں جن کا عمل دخل ہے, اس وقت بھی تھا, انہوں نے پھر ایک جو معاہدہ کروایا اور جس کے تحت جو ہے پرویز مشرف. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلا وطن کر دیا اور نواز شریف صاحب کی مرضی شامل نہیں تھی اس میں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جلا وطنی میں وہ صرف جلا وطنی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ عالمی طاقتوں کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ پرویز مشرف جو ہے وہ ان کو پھانسی کی سزا دینا چاہتا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں وہ اس کی عمر قید کی جو سزا ہے اس کو سپریم کورٹ میں رجوع کر کے وہ پھانسی میں کنورٹ کرنے کے لیے پلی کرنے ریٹ پٹیشن کا دائر کرنے جا رہی تھی. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, ذرا آپ اس پہ روشنی ڈال دیں کہ نواز شریف صاحب کی مرضی شامل تھی یا ان کو کیا؟ میں نہیں بولا. آپ میرا پوائنٹ جو ہے وہ بائی نہیں کر رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بندے کو یہ پتا ہو کہ اس کو پھانسی کی سزا دینے جا رہی ہے حکومت, تو یقیناً وہ پھر اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ وہ اپنی سزائی موت سے بچنے کے لیے, آج تک ہم روتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اگر اس وقت اس کو سزائی موت نہ دی جاتی. ارشد بھائی چودھری صاحب, آپ مجھ سے بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہیں, آپ کو یہ بھی پھر یاد ہوگا کہ اگر یہ بات ہوتی تو نواز شریف صاحب آتے, وہ اس پہ بات کرتے, وہ تو کہتے رہے میں نے کوئی معاہدہ ہی نہیں کیا. پھر وہ بتاتے نا کہ جی مشرف صاحب مجھے پھانسی دینا چاہ رہے تھے تو انٹرنیشنل جو قوتیں تھیں وہ درمیان میں آئی تھی, انہوں نے مجھے بچایا تھا. وہ جب پاکستان واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں نے تو کوئی معاہدہ ہی نہیں کیا, یہ سب جھوٹ ہے. پھر انہوں نے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا جی 10 سال کے لیے نہیں کیا تھا, میں نے تو 5 سال کے لیے کیا تھا. اس کے بعد سعودی سفیر اور دیگر یہاں پر آئے اور پھر انہوں نے وہ معاہدے کی کاپی یہاں پہ میڈیا پہ شو کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ اب جو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ بندہ اس وقت یقیناً بات نہیں کر سکتا یا کچھ بات نہ کرنا الگ بات ہے, جھوٹ بولنا الگ بات ہے. ڈینائی کر دینا کیٹیگوریکلی بالکل ڈفرنٹ ہے. انہوں نے اس چیز کو مانا تھا کہ معاہدہ کیا گیا ہے. نہیں, پہلے انہوں نے کہا تھا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. عثمان ڈار صاحب ایسے ہی تھا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں, پلیز مجھے جھٹلا دیجیے گا. یہ تو 5-7 سال تک وہ کہتے رہتے کہ ہم نے معاہدہ کیا ہی نہیں. بعد میں کہتے تھے 5 سال کا ہو گیا, پھر 8 سال کی بازیاں آئی, فائنلی 10 سال. پہلے انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں کیا, میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا تھا جب بہت زیادہ شور ہوا انہوں نے کہا اچھا میں نے 5 سال کا کیا ہے. بعد میں آئے تھے کہ 10 سال, لیکن کبھی نہیں بولا کہ مجھے مروانا چاہ رہے تھے تو میں نکل لیا. بٹ اینی ویز یہ تو ابھی آن ریکارڈ یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی مجھے آپ کو یاد ہے وہ قطر سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آئے تھے ان کے جو دوست ہیں, اس وقت کے انہوں نے آگے معاہدے دکھائے, معاہدے کیے ہیں آپ نے. چلیں ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جب بندے کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں تو پھر اگر اور پھر جب ایک ہو اقتدار میں ڈکٹیٹر ہو اور اس کا اقتدار بھی اس نے صرف اپنے اس لیے لیا ہو کہ اس نے ان لوگوں کو ختم کرنا ہو یا ان کو سائڈ لائن کرنا ہو, لیکن جھوٹ نہ بولے نا, آنے کے بعد جھوٹ نہیں بولتے, بتاتے کہ جان کے لالے پڑے تھے اس لیے گیا تھا. کیے گئے معاہدے کو تو کوئی اس کی نہ عدالت تسلیم کرتی ہے اور نہ اس نہیں تسلیم کرنے کی بات ہی نہیں ہے نا ارشد بھائی چودھری صاحب. جان کے لالے پڑے تھے, چلے میں نے مان لی بات, تو جب واپس آئے تھے تو بتاتے نا کہ جان کے لالے پڑے تھے اس لیے معاہدہ کر کے مجبوراً جانا پڑا. یہ کیوں کہتے رہے کہ کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا, یہ کیوں کہتے رہے کہ 5 سال کے لیے کیا تھا. آپ کی بات یہ بالکل درست ہے کہ انہیں یہ اس حد تک یہ ماننا چاہیے تھا کہ وہ, تھینک یو ویری مچ, آپ تو مان گئے. اس میں نادیہ جب آپ میں پروگرام کو یہیں پہ ختم کروں گی. تھینک یو ویری مچ ارشد بھائی چودھری صاحب, راجہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, عثمان ڈار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بات یہی ہے کہ حکومت پہ تنقید تو ہوتی ہے اور اپوزیشن کا کام بھی یہ ہوتا ہے, لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو حکومت کو بھی اپنی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جو نیب کے جو کیسز چل رہے ہیں اس میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس میں ٹرانسپیرنسی کی ضرورت اب زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.